یہ بات اب آپ کو ہر شخص کی زبان پر یہ بات ہوتی تھی. ہر مسجد میں آپ کو 20-25 نمازی جن کے ماتھے پہ ذرا بڑا سا محراب ہوگا ضرور مل جائیں گے کہ وہ ہر کسی کو یہی سمجھا رہے ہوں کہ بھئی جہاد کا مطلب قتال نہیں ہوتا. اب آپ کو 2-4 بھی مشکل سے ملیں گے. اب پھر وہ سیڑھی اتاری جیش نے تو پھر اس پر آگے کہ نہیں جہاد کا معنی قتال ہوتا ہے. اس کی شرائط نہیں پائی جاتی. کتنی صدیاں امت کو اس بات پر دھوکہ دیا. یہ مسئلہ آ جائے گا انشاءاللہ. ہم نے صرف اتنا سوال ہر بندے کو سمجھا دیا کہ بھائی جو آدمی یہ بات کہے نا کہ شرائط نہیں پائی جاتی اس سے اتنا پوچھو کہ شرائط ہیں کیا. وہ اتنے لوگ پینچر ہوئے بیچارے. اب انہوں نے یہ کہنا بھی چھوڑ دیا کہ شرائط، اس لیے کہ یہ بات کرنے والے کو 99.90% لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جہاد کی شرائط ہیں کیا. بس وہ چونکہ ایک سنی سنائی بات ہے نا، بزرگوں سے سنا ہے کہ جہاد کی شرائط نہیں پائی جاتی تو بس آگے بیان کر دیتے ہیں کہ جہاد کی شرائط نہیں پائی جاتی. پتہ خود نہیں ہوتا. اب آگے سے کوئی سوال کر لے کہ بھائی پھر بتاؤ جہاد کی شرائط کیا ہے تو پینچر ہو جاتے ہیں. اب اس ڈر کی وجہ سے یہ کہنا چھوڑ دیا. پھر وہ شرائط بھی الحمدللہ مجموع میں لوگوں کو کہلوا کے یاد کروا دیا. آپ لوگوں کو یاد ہوں گے انشاءاللہ، ہم پھر بھی دوہرا لیں گے، بار بار آپ نے پڑھی ہوں گی. تو آپ کے سامنے کبھی کوئی کہے گا کہ جہاد کی شرائط نہیں پائی جاتی. اب یہ سیڑھی بھی بیچارے باجلے ناخواستہ اترے تو پھر یہ ہو گیا کہ جہاد کا وقت نہیں ہے، مطلب بھی قتال ہی ہوگا. چلو شرائط بھی پائی جاتی لیکن وقت نہیں ہے. اب پھر وہ اس پہ اچھے خاصے بہترین قسم کے سوالات آ گئے. بھی وقت کون طے کرے گا، کون متعین کرے گا؟ قرآن و حدیث میں کہاں آیا؟ جس چیز کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں خود فرمایا کہ نماز کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وقت کے ساتھ. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اوقات کے ساتھ فرض ہے. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے. تو شریعت نے خود وقت بتائے یا نہیں بتائے؟ فجر کا وقت کون سا ہے یہ کس نے بتایا؟ شریعت نے. ظہر کا وقت کون سا ہے، عصر کا کون سا ہے، مغرب کا، عشاء کا. جس عمل کا وقت شریعت نے یہ کہا کہ یہ وقت کے ساتھ ہے تو اس کا وقت بتانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. تو اگر جہاد کا کوئی وقت ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے وہ وقت کہاں بتایا؟ بس یہ بتا دیجیے. اب یہ کہتے ہوئے بھی موت آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا. جب اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا تو کون بتائے گا؟ کہہ سکتے ہیں یا ہم اور آپ طے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بس یہ کہہ دیا کہ وقت ہے یا وقت نہیں ہے اور طے ہم کریں گے کہ کون سا وقت ہے کون سا وقت نہیں. تو الحمدللہ اس سیڑھی سے بھی دھکا دے دیا نیچے. اب اس وقت میں نیچے کوئی سیڑھی نہیں ہے. اس وقت میں نیچے وہ ٹیوب ہوتے ہیں نا، یہ ہوا بھر لیتے ہیں. ہم دیکھا لوگ پانی میں ڈال لیتے تو اس کے اوپر سواری کرتے ہیں تو بیچارے کبھی ٹیوب اوپر آ جاتی ہے کبھی سوار اوپر آ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے سوئمنگ پول میں، آپ نے دیکھا ہوگا. اس وقت میں یہی حالت ہے. وہ ایسے ہی بس کچھ غبارے ہیں ہوا کے بھرے ہوئے، کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے جس سیڑھی پاؤں رکھ سکے. تو کبھی غبارہ ان کے اوپر آ جاتا ہے کبھی یہ غبارے کے اوپر آ جاتے ہیں. بس یہی اونچ نیچ چل رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس چیز کے اثرات پر اگر کوئی بھی بیٹھ کر غور کرے گا، امت کے اندر سے کتنی اعلانت نہیں، ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ نکلے ہوں گے جہاد کرنے کے لیے دعوت سے، لیکن انکار جہاد کا اتنا بڑا سلسلہ الحمدللہ اس پر تو بند باندھ دیا. کتنے لوگوں کے ایمان محفوظ ہو گئے. ایک مسلمان جہاد نہیں کر سکتا، اتنا مان تو لے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جیسا جہاد بیان فرمایا ویسا مان تو لے، تو اس کے ایمان کے لیے تو کم از کم سلامتی ہے نا. لیکن آزاد پھر رہے تھے لوگ بالکل. بس جہاد کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں کوئی آگے سے سوال کرنے والا ہی نہیں. اب جب سوال کرنے کے لیے ہر جگہ پہ لوگ ہو گئے تو آپ نے خود دیکھا ہوگا اپنی اسی اس میں کہ کتنی سیڑھیاں لوگوں کو اترنا پڑ گئی جہاد کے بارے میں. تو امت انشاءاللہ جیش کا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھے گی. جیش بھی رہے گی انشاءاللہ. جیش کہیں نہیں جاتی اللہ کے فضل سے، لیکن نہ رہے اگر اللہ تعالیٰ قادر ہیں جس چیز کو جس وقت ختم کرنا چاہیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، کسی کا کوئی ٹھیکہ تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ جو چیز بنی ہے وہ ضرور باقی بھی رہے گی. لیکن انشاءاللہ یہ بات ضرور باقی رہے گی کہ جیش نے انکار جہاد کا فتنہ پھیلانے والوں کو سیڑھیوں سے اتار کر ٹیوبوں پہ چڑھا دیا تھا اور ان کے پاؤں کے نیچے زمین نہیں رہنے دی تھی. ان کے پاس کوئی ٹھوس بنیاد اور کوئی ٹھوس دلیل نہیں رہنے دی تھی. اور اس میں باقی سب چیزوں کے علاوہ جو بہت بڑا کردار ہے وہ یہ فتح الجواد کا اور یہ دورات تفسیر آیات الجہاد کے سلسلے کا.